معجزات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ معجزہ یعنی نبی کے ہاتھ پر جو خرق عادت واقعات پیش ہوتے ہیں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ کیا نبی خود ظاہر کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو قرآن کریم کی آیت ہم پڑھیں گے ابھی، اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ معجزات جو ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب اللہ چاہے اس وقت معجزات ظاہر ہوتے ہیں، معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ نبی معجزے کو ظاہر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں یہ کچھ، ان کو پڑھتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ، پھر ان کے اندر جن معجزات کا ذکر ہے ان کو سمجھیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل 90 سے لے کر کے 93 تک، 90، 91، 92 اور 93، 90، 91، 92، 93، ان تین آیتوں کا یہ ذکر ہے۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ آپ بہا دے ہمارے لیے، من الارض، زمین میں سے، ینبوعا، چشمے، او تکون لک، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، نیچے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ او تکون، یا ہو، لک، آپ کے لیے، جنتن، باغ، من نخیل، کھجوروں کے، وعنب، اور انگوروں کے، فتفجر، تو آپ بہائیں، الانہار، نہروں کو، خلالہا، ان باغوں کے بیچوں بیچ، تفجیرن، زبردست طریقے سے، او تسقط السماء، یا آپ گرا دے، السماء، آسمان کو، کما زعمت، جیسا کہ آپ نے گمان کر رکھا ہے، علینا، ہمارے اوپر، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تأتی باللہ، یا آپ لے آئیں اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کو، قبیلاً، سامنے، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو آپ کے لیے گھر، من زخرف، سونے کا، او ترقی فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں، ولن نؤمن، اور ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لرقیک، تیرے آسمان پر چڑھنے کی وجہ سے، حتی تنزل، یہاں تک کہ تو اتارے، علینا، ہمارے اوپر، کتابن، ایک ایسی کتاب، نقرؤہ، جس کو ہم پڑھیں، قل، آپ فرما دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنتو، نہیں ہوں میں، الا بشرن، مگر بشر ہوں، رسولن، رسول ہوں۔ اب یہاں پہ جو ترجمہ لکھا ہے اس کو دیکھو، اور وہ کہنے لگے، ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو، یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے، اور تم اس باغ کے درمیان نہریں جاری کر دو، جیسے تمہارا دعویٰ ہے، اس کے مطابق آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دو، یا پھر تمہارے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیں کہ سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ تھا قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ۔ ان آیات کے اندر
ان معجزات کا ذکر کیا گیا ہے جن کا مطالبہ کفار مکہ کیا کرتے تھے، کس سے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ یہ معجزات دکھائیے ہمیں۔ ان معجزات کے مطالبے کے بعد اللہ رب العزت نے اخیر میں ان کو جواب دیا کہ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، کہ اے میرے لاڈلے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک رسول ہوں، بشر ہوں، ابن آدم کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ جو اوپر کام گنوائے ہیں یہ خدائی کام ہے، میں یہ کر نہیں سکتا، یہ تمام کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کیا تھے وہ معجزات؟ ان کی ذرا تفصیل سنتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کے اندر وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اس کو انڈر لائن کر دو آپ تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ الگ الگ معجزے کو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلا آیت کے حساب سے جو سب سے پہلا معجزہ تھا وہ تھا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، آپ کو تب تک اللہ کا رسول نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ بہا دیں ہمارے لیے زمین میں سے چشمے۔ عرب کی زمین چونکہ ریتیلی ہے اور وہاں پر آب زمزم کے علاوہ کوئی بھی کنواں نہیں تھا، اور آس پاس میں دور وغیرہ میں جو کھودے ہوئے تھے کنویں وہی تھے، اس کے علاوہ اور کوئی کنواں نہیں تھا، اور مشہور اور معروف صرف زمزم کا ہی کنواں تھا۔ تو کفار مکہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معجزے کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو اس وقت تک اللہ کا نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں سے چشمے نہ بہا دو، اور چشمے بھی ایسے ہونے چاہیے جس میں کہ پانی بہت زیادہ نکل رہا ہو، اندھا دھند پانی بہہ رہا ہو ان چشموں کے اندر، ایسا چشمہ لاؤ گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اور اگر تم اس طرح کا چشمہ نہیں لاؤ گے تو پھر ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تھا ایک مطالبہ کہ ہمارے لیے چشمہ لے کر آؤ، ہم مانیں گے، چشمہ نہیں لاؤ گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ دوسرا مطالبہ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یہ تھا ان کا دوسرا مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ کیا کیا انہوں نے کہ آپ کے لیے ایک باغ ہو۔ باغ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ کھجوروں کا اور انگوروں کا۔ کھجوروں کا باغ ہونا چاہیے اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے، اور باغ کی خاصیت یہ ہو کہ آپ اس باغ کے بیچوں بیچ زبردست نہریں جو ہیں وہ جاری کر دیں۔ کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور اس کے بیچ میں آپ زبردست طریقے کی جو ہے وہ نہریں جاری کر دے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، باغ تیار کرو اپنے لیے کھجوروں کا، انگوروں کا، اور اس کے بیچ میں نہریں جاری کرو، اگر آپ یہ کر لیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تھا دوسرا مطالبہ۔ اور تیسرا مطالبہ ان کا تھا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ نہیں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، بس اتنا سا۔ یا آپ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر تم مانو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اللہ کا عذاب لے آئیے، آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے اور اس کو ہم پر گرا دیجئے، ہمارے اوپر عذاب لے آئیے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور پھر چوتھا مطالبہ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، آپ اللہ کو لے آئیے، آپ فرشتوں کو لے آئیے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ اللہ کو سامنے لے آئیے، قبیلن کے معنی ہوتا ہے سامنے، آپ اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیے، اور اللہ آ کر کے یہ کہہ دے کہ او مکہ کی کافرو یہ میرا نبی ہے، اور پھر ساتھ میں پیچھے فرشتے بھی لائن میں کھڑے ہو اور فرشتے کہیں کہ ہاں ہاں اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، تم ان پر ایمان لاؤ۔ تو اگر یہ کہتے تھے کفار مکہ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، آپ اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ، تو اگر آپ اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں اور اللہ ہمیں یہ کہہ دے کہ یہ میرا نبی ہے، اس کو مان لو، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ تھا چوتھا مطالبہ۔ اب ہے ان کا پانچواں مطالبہ آگے
او یکون لک بیت من زخرف، آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہو، آپ کے لیے کیا ہو، ایک سونے کا گھر ہو، آپ کہتے ہو کہ آپ نبی ہو، تو پھر آپ کی شان ہی الگ ہونی چاہیے، آپ کی جو ہے شان اور شوکت الگ ہونی چاہیے، وہ کیا، آپ کے لیے باغ ہوں، آپ کے لیے گھر ہوں، تاکہ الگ لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بڑا آدمی وہی ہوتا تھا، شان و شوکت والا آدمی وہی ہوتا تھا جس کے پاس اچھا سا گھر ہو، اچھا سا بنگلہ ہو، اچھی سی گاڑی ہو اور اچھے سے باغات ہوں۔ دین کا لحاظ، دین کے اعتبار سے انہیں کچھ خبر نہیں تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم بڑا آدمی کس کو سمجھتے ہیں، عزت والا آدمی کس کو سمجھتے ہیں، ہم عزت والا بڑا آدمی اس انسان کو سمجھتے ہیں جس کے پاس بڑا سا گھر ہو، جس کے پاس بڑی سی گاڑی ہو، اچھی سی گاڑی ہو، نوکر چاکر گھر میں رکھے ہو، ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اگرچہ اس کے پلے دین کچھ بھی نہ ہو۔ اور جس کے پاس دین ہو، سب کچھ ہو، دینداری ہو، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہو، وہ چاہے کتنا بڑا ولی بن جائے لیکن ہمارے نظروں میں وہ بڑا نہیں ہوتا۔ یہی سوچ تھی کفار مکہ کی کہ وہ بڑا اس کو کہتے تھے جس کے پاس گھر ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، اچھے سے باغات ہوں، اس کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو پانچواں مطالبہ تھا ان کا کہ آپ کے لیے ایک گھر ہو سونے کا، اور پھر چھٹا مطالبہ تھا ان کا اوتر کا فی السماء، آپ آسمان میں چڑھ جائیں۔ کیا مطلب اس کا، کہ ہمارے سامنے آپ ایک سیڑھی لگائیں آسمان کی طرف، اور پھر اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ آسمان پر چڑھیں، اور پھر صرف چڑھنا ہی کافی نہیں ہوگا، صرف چڑھنے کے ذریعے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، جب آپ آسمان پہ چڑھیں ہمارے سامنے، اور پھر چڑھنے کے بعد واپس آئیں، نیچے اتریں، واپس آئیں، اور واپس خالی نہ آئیں، پھر کیا کریں، فرمایا مطالبہ تھا ان کا حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، جب آپ واپس آئیں تو اپنے ساتھ ایک کتاب لے کر کے آئیں، اور کتاب بھی اس زبان میں ہو جس کو ہم پڑھ سکیں، نقرأہ، جس کو ہم پڑھ سکیں۔ تو آپ آسمان پر چڑھیے، سیڑھی لگائیے، اور پھر وہاں سے واپس آئیے، اور ساتھ میں ایک کتاب لے کر کے آئیے، اور کتاب بھی اس زبان میں ہو جس کو ہم پڑھ سکتے ہوں۔ اب یہاں پہ جو کتاب لفظ کہا، کتاب سے کیا مراد ہے، کہ آپ ایک کتاب لے کر کے آئیے، تو کتاب سے مراد، بعض حضرات نے کتاب ہی کہا ہے کہ کتاب سے مراد کتاب ہی ہے، بک، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کتاب سے یہاں مراد خط ہے، لیٹر جس کو کہتے ہیں، چٹھی جس کو کہا جاتا ہے، یہاں سے خط مراد ہے، کہ آپ وہاں سے ایک خط لے کر آئے، اور خط بھی اس زبان میں لکھا ہونا چاہیے جس کو ہم پڑھ سکیں، اور اس خط میں لکھا کیا ہو، اس خط میں یہ لکھا ہو کہ یہ خط فلاں کے نام، یہ خط فلاں کے نام، یہ خط فلاں کے نام، اور اس میں یہ پیغام لکھا ہو، اے فلاں ابن فلاں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کو مان لو، اس طرح کا خط لے کر کے آؤ۔ اللہ رب العزت نے ان کے تمام مطالبات کا جواب یوں فرمایا، قل سبحان ربی، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، ربی سبحان ربی، میرے رب کی ذات پاک ہے، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر ہوں، رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اور آدم کی اولاد میں سے ہوں، اور یہ جو آپ اوپر کام گنوا رہے ہو، جن کاموں کا آپ مطالبہ کر رہے ہو کہ آپ چشمہ بہا دیجئے، اور ایک باغ ہو آپ کے لیے، کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، یا آپ آسمان سے جو ہے آسمان کے ٹکڑے کر کے ہم پر اس کو بھیج عذاب لے آئیے، اور اسی طرح اللہ کو لانا، فرشتوں کا لانا، اور یہ گھر کا سونے کا ہونا، آسمان پر چڑھنا، آسمان سے کتاب لے کر کے آنا، یہ سارے کے سارے جو کام آپ گنوا رہے ہو، یہ انسان کے کام نہیں ہیں، اور میں تو انسان ہوں، میں نے تو آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ خدا ہوں، میں نے تو خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، اور یہ جو اوپر آپ کام گنوا رہے ہو، یہ سارے کے سارے خدائی کام ہیں، اللہ رب العزت کے کرنے کے کام ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے کام اللہ کے کرنے کے ہیں، تو پھر میرے اختیار میں یہ نہیں ہے، لہٰذا یہ سارے کے سام کام کرنے کے اللہ کے ہیں، اللہ خود کرے گا ان کو، میرا ان کاموں پر اختیار نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ معجزات اللہ کے اختیار میں ہیں۔